ہما یاراں دوزخ ہما یاراں جنت۔ صبح ہم نے پلان بنایا دوستوں نے کہ تھل جیپ ریلی پر چلتے ہیں، جس سے ہم صبح 9 بجے کروڑ سے روانہ ہوئے 5 دوست گاڑی پر، جس میں میاں تنویر صاحب، حاجی عبدالستار صاحب، ظفر جعفری صاحب اور اجمل صاحب۔ صبح سویرے ہم 9 بجے یہاں سے کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئے نواں کوٹ، فتح پور روڈ سے، فتح پور سے نواں کوٹ اور نواں کوٹ سے آگے جو ہے وہ چوبارہ کی طرف ہم چلے، اور ہمارا سفر جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم تھال جیپ ریلی کی انٹرنس پوائنٹ پر پہنچ گئے، جہاں سے لوگ جو ہے وہ انٹر ہو رہے تھے اور بڑے بڑے پینافلیکس لگے ہوئے تھے خوش آمدید کے، ڈی سی صاحب، ڈی پی او کی طرف سے، مختلف ایم پی ایم این ایز کی طرف سے انٹرنس پوائنٹ پر اپنے اپنے پینافلیکس لگے ہوئے تھے، جہاں پر انہوں نے لوگوں کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا آنے والوں کے لیے، اور ایک راستہ بھی بنا ہوا۔ ریلی کے مقام پر تھوڑا سا پیچھے موٹر سائیکل اور سائیکل کے سٹینڈ لگے ہوئے تھے، جہاں پر لوگوں کا کافی رش تھا اور لوگ اپنے موٹر سائیکل اور کاریں وغیرہ پارک کر رہے تھے، اور پولیس وغیرہ کے اہلکار وہاں کھڑے تھے، تو وہ لوگوں کو کار یا گاڑیاں یا موٹر سائیکل آگے نہیں لے جانے دیتے تھے، کیونکہ آگے پھر جا کر ڈسٹربنس پیدا ہوتی۔ میلے جہاں پر بہت سے لوگوں کے لیے تفریح کا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، تفریح پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں بہت سے غریب لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں، اور میلے کے اوپر بہت بڑی تعداد میں سٹال لگے ہوئے تھے، جہاں پر لوگ اپنی چیزیں سیل کر رہے تھے، لوگ مٹھائیاں سیل کر رہے تھے، لوگ کھلونے بچوں کے سیل کر رہے تھے، بہت زیادہ چیزیں، چائے کے سٹال تھے، بریانی وغیرہ کے سٹال تھے، چکن پیس وغیرہ کے سٹال تھے، پلاؤ وغیرہ کے سٹال، اور بہت بڑی تعداد میں بچوں کے لیے کھلونے، خواتین کے لیے جیولری وغیرہ کے سٹال لگے ہوئے تھے، اور وہاں پر لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ شاپنگ کر رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے مختلف کھلونے وغیرہ پرچیز کر رہے تھے، اور کھلونے والے بہت زیادہ تعداد میں اپنے اپنے سٹال پر بیٹھے اپنی سیل کر رہے تھے۔ میلے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے تمام محکموں کے افیسران کو یہ تلقین کی، یہ انسٹرکشن دیں کہ وہ اپنے اپنے محکمے کے سٹال لگائیں، جس کی وجہ سے اس پورے پنڈال کے ساتھ مختلف محکمہ جات کے پنڈال لگے ہوئے تھے، کیمپ لگے ہوئے تھے، جس میں محکمہ تعلیم، محکمہ ہیلتھ، پاپولیشن اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے اور تمام طرف مختلف سٹال تھے، ٹی سٹال، مختلف میڈیسن کے سٹال تھے، چائے والوں کے سٹال تھے، اور پاپولیشن ویلفیئر کے سٹال تھے، جس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلایا جا رہا تھا، لوگوں کو رہائش پرووائڈ کی جا رہی تھی، تاکہ دور سے آنے والے لوگ جو ہے وہ ان سٹال میں کیمپوں کے نیچے، کیمپوں کے اندر بیٹھ کر ریسٹ کر سکیں، جہاں پر کرسیاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں، اور لوگ مختلف سٹالز کا معائنہ بھی کر رہے تھے، دور دراز سے آنے والے لوگ۔ سٹال کے اندر بہت خوبصورت پودے وغیرہ لگے ہوئے تھے، خوبصورتی ڈیکوریشن لگی ہوئی تھی، اور خوبصورتی سے مختلف کھلونے وغیرہ، مختلف مجسمے وغیرہ آویزاں کیے گئے تھے، اور تمام محکموں نے اپنے اپنے سٹال لگا کر اپنی اپنی نمائندگی کی۔ تھل جیپ ریلی کے ساتھ ساتھ یہاں پر گھوڑ سوار جو ہے وہ اپنے نیزہ بازی کا مقابلہ تھا، نیزہ بازی بڑے زور و شور سے جاری تھی، اور گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کو ٹرین کر رہے تھے، جہاں پر پھر وہ انہوں نے، چونکہ نیزہ بازی کا کمپٹیشن بھی یہاں پر تھل جیپ ریلی پر ضرور ہوتا ہے، تو گھوڑ سوار جو کہ پورے پاکستان سے دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی اپنے اپنے کیمپ لگائے ہوئے تھے، جہاں پر وہ کیمپوں کے اندر رہائش پذیر تھے، اور رات کو ان کیمپوں کے اندر کھانے وغیرہ بھی خود بناتے ہیں لوگ، دور دراز سے آنے والے انہوں نے اپنا اپنا سسٹم بنایا ہوتا ہے، وہ اپنے کھانے پکاتے ہیں اور اس کھیل کو، اس جیپ ریلی کو انجوائے کرتے ہیں۔ لوک ڈانس کا بھی اس پر انتظام تھا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر جیپ جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کرتی ہیں، یعنی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جہاں پر جیپ کا ٹائم وغیرہ نوٹ کیا جاتا ہے، گاڑی کا
اس کو ایک ٹوکن دیا جاتا ہے اور اس ٹوکن سے اس کا ٹائم وغیرہ جو ہے لکھا جاتا ہے. اس کو وہ ٹوکن جب ملتا ہے تو 1 2 3 کی گنتی کر کے اس جیپ کو اس جو بھی کنوینس ہوتی ہے روانہ کیا. اب اس جیپ کا ٹائم ہونے والا ہے, ابھی اس کو روانہ کیا جانا ہے اور یہ 1 2 کی گنتی کے ساتھ یہ روانہ ہو جائے. صحرائی علاقے میں جہاں پر بہت خوبصورت سی جڑی بوٹیاں, ریتلی زمین, لوگ بہت زیادہ تعداد میں اس صحرا کو انجوائے کر رہے تھے, کیونکہ یہاں پر صحرائی علاقے میں چلنے کا, گھومنے پھرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. ایک عجیب سی اس کی کشش ہے جو دل کرتا ہے کہ بندہ اس ریت کے ٹیلوں پر چلتا رہے, پھرتا رہے. اور اس ریت کے ٹیلوں کے بارے میں مختلف کہانیاں بھی مشہور ہیں, سسی پنو, ہیر رانجھا, مختلف کہانیاں بھی ان ریت کے ٹیلوں سے منسوب ہیں. اور یہ ریت کے ٹیلے ایک عجیب سی کشش رکھتے ہیں, جو ایک عجیب سا ماحول رکھتے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ چھاؤں وغیرہ کو بھی تلاش کر رہے تھے کیونکہ دھوپ جو ہے وہ کافی زیادہ لگ رہی تھی. اور ہم بھی چھاؤں پر بیٹھ کر ہم نے چائے جو اپنے گھر سے ہم لائے تھے تھرمس کے اندر, وہ چائے ہم دوست نوش کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں. اور چائے جو ہے سب دوستوں نے اس کو کافی انجوائے کیا اس ٹائم, کیونکہ چائے جو ہے ہم دیہاتی لوگوں کے لیے ایک نیسیسری چیز ہے. اگر ہم چائے پی لیں تو پھر ہم انرجیٹک ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایک انرجی مل جاتی ہے جس سے ہم مزید چل پھر سکتے ہیں, کوئی کام کر سکتے ہیں. اور اس صحرا میں تو یہ چائے کا پینا جو ہے لازمی ہو گیا تھا, کیونکہ کافی دیر چلنے کے بعد ہم تھک چکے تھے. تو ہم نے بڑی یہ خوبصورتی سے یہ کپوں میں ہمارے اساتذہ نے چائے کو ڈالا, اور چائے کا ٹیسٹ اس وقت کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا پہلے کی نسبت صحرا میں بیٹھ کر. پھر ہم اس جیپ ریلی کے ٹریک کے ساتھ چلے تاکہ ہم بھی دیکھیں, کیونکہ لوگ جو ہے وہ ٹریک کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے. اور ٹریک یہ ریتلا ہی تھا, لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ جو کچھ نوجوان تھے, بچے تھے, وہ ٹریک کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, جو کہ غلط ہے جو چیز تھی, کیونکہ گاڑیاں جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے آتی تھی کہ ان کو پھر کنٹرول کرنا مشکل تھا. اور ٹریک پر کھڑا ہونا بہت جو ہے وہ ایک غلط تھا. اور گاڑیوں کو دیکھنا واقعی بڑا اچھا لگتا تھا, لیکن کم از کم ٹریک سے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے تھا. ابھی ہم بھی ایک گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں اور گاڑی آ رہی ہے, آپ بھی اس کو دیکھیں, بڑی سپیڈ سے دھول اڑاتی ہوئی گاڑی جو ہے وہ آ رہی ہے. اور یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے جی, اتنی زیادہ سپیڈ سے یہ آ رہی ہوتی ہے کہ اب بندہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ, اور گاڑی ایسے آنکھوں کو بجلی کی طرح گزر جاتی ہے. پورے سٹال کے اندر ساتھ میلے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرچم بھی لہرا رہے تھے, جو لوگوں نے بڑی خوبصورتی سے ان پرچموں کو لگایا ہوا تھا. جو کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, کوئی بھی میلے ٹھیلے وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ کافی اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے اور خوش ہو رہے. کافی زیادہ چلنے کے بعد ہم تھک چکے تھے, تو ہمارے جو دوستوں نے کہا کہ لازمی طور پر اب کچھ نہ کچھ کھانا بھی چاہیے. تو اسی لیے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بنو بیف پلاؤ کا سٹال لگا ہوا تھا, جہاں پر بہت زیادہ اچھی کوالٹی کے بیف پلاؤ بنا ہوا تھا, اور ہم دوستوں نے وہ انجوائے کیا. اس کے بعد ہم تقریباً ہمارا واپسی کا پروگرام بن گیا تھا, شام ہونے والی تھی. دوستوں نے کہا واپس چلیں, تو دوبارہ ہم واپسی کے ایگزٹ پوائنٹ پر آئے جہاں پر سٹالز وغیرہ تھے, لوگوں کا رش تھا, اور لوگ اب واپسی کو روانہ ہو رہے تھے کافی زیادہ تعداد میں.